بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہیں رفعت سراج، اس کی یہ 24ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ یاور علی خان نے بابا صاحب کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی اور اجازت کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ آؤ آؤ یاور بھائی، ہم تمہیں بلوانے ہی والے تھے۔ وہ مہمان تو آ چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات کے کھانے سے پہلے تمام معاملات طے کر لیے جائیں۔ مہر وغیرہ بھی طے کرنا ہوگا، جو تمہاری مرضی ہو لکھوا لینا۔ بابا صاحب ایک بھاری بھرکم سا رجسٹر کھولے بیٹھے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر ایک دم پرجوش سے ہو گئے اور رجسٹر ایک طرف سرکا دیا، اینک اتار کر جیب میں اٹکا لی۔ سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی نے کیا ہے۔ مہر وغیرہ کا مسئلہ بھی آپ ہی نپٹا لیجیے گا۔ وہ سر سے انداز میں جواب دے کر ان کے سامنے پڑی ایک پرشکوہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے چونک کر ان کی شکل دیکھی، جہاں ہر طرح کے تاثرات مفقود تھے۔ نہیں بھائی، آخر تم باپ ہو، مجھے تمہیں بھی حصہ لینا چاہیے۔ ہاں باپ تو ہوں، مجھے انکار نہیں ہے، مگر باپ کی حیثیت سے آپ ہمارے بارے میں ہر قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں، مگر ہم باپ کی حیثیت سے اس طرح کا کوئی حق استعمال نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے باپ کی حیثیت سے خود کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ وہ اس طرح سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ اس مرتبہ دلاور علی خان نے غور سے ان کی صورت دیکھی۔ نہ جانے کیوں آج ہمیں تم بہت بدلے ہوئے محسوس ہو رہے ہو۔ وہ اپنی حیرت ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکے۔ میں وہی ہوں، حتیٰ کہ میری قسمت بھی وہی ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر سر کے نیچے رکھ لیے اور کرسی کی پشت پر ٹیک لگا لی۔ کیا بات ہے بیٹے؟ بابا صاحب کے لہجے میں بلا کی نرمی اتر آئی۔ سمجھ میں نہیں آتا بابا صاحب، کیا میری اولاد پوری کی پوری ماں پر ہی جائے گی؟ اس کے لہجے میں بلا کی شکستگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ویسے ہی یاور علی خان کے پراسرار انداز سے فکر مند تھے، بری طرح چونک پڑے۔ مطلب یہ ہے بابا صاحب، اس مرتبہ سارا نقصان میرا نہیں ہوا، اس مرتبہ نقصان میں پوری حویلی ہی حصے دار ہے۔ وہ بات کاٹ رہے تھے۔ پھر کچھ کھا بیٹھی ہے؟ بابا صاحب کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی۔ کاش کھا لیتی۔ یاور علی خان دکھ سے گویا ہوئے۔ کھل کر بات کرو یاور۔ دلاور علی خان کے ضبط کا پیمانہ چھلکنے کو ہو گیا۔ وہ حویلی سے چلی گئی ہے، انہوں نے بڑے سکون اور آہستہ آواز میں اطلاع دی۔ کہاں؟ دلاور علی خان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ان کا اونچا شملہ آندھی کی زد پر تھا۔ پھر حواس کیوں نہ جواب دیتے؟ یہ معلوم ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ وہ اسی درجہ سکون سے گویا ہوئے۔ مگر کیوں؟ ان کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یاور علی خان نے جواب دیا۔ اب وہ سینے پر بازو لپیٹے خاصے پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تمہارے علم میں تھی یہ بات؟ انہوں نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ اب ان کے وجود پر لرزش طاری ہونے لگی تھی۔ کیا فائدہ ہوتا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ کیا مطلب؟ دلاور علی خان نے قدرے ناراضگی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ فیصلے کرنے کے بعد بدلتے نہیں ہیں، لہٰذا بات آپ تک پہنچانا بیکار ہی ہوتی۔ انہوں نے جواب دیا۔ مگر پھر بھی ہمیں خبر تو رکھنا چاہیے تھی، ہم ٹھیک کر دیتے اس کا دماغ۔ اس کی ماں ہماری بہو تھی، مگر وہ ہمارا خون ہے، ہم کر لیتے اسے اپنا حساب کتاب۔ تم نے ہمیں بے خبر رکھ کر سخت غلطی کی۔ کیا المتاب کو بھی پتہ تھا؟ دلاور علی خان کی آواز بہت کمزور ہو رہی تھی۔ جی سب پتہ ہے، یاور علی خان نے جواب دیا۔ کیا وہ کہیں اور؟ دلاور علی خان بولتے بولتے رک گئے۔ ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں بہت واضح چمک رہی تھی۔ شاید؟ یاور علی خان کی نظریں جھک گئی۔ ان کے شاید میں بڑا یقین چھپا تھا۔ کون ہے وہ؟ کیا گھر میں؟ وہ آن کی آن میں جیسے بڑھاپے کی انتہاؤں کو چھونے لگے۔ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، میں نے مہین کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے بس اتنا اندازہ ہو سکا تھا کہ وہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے۔ یاور علی خان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لا حول ولا قوت، کس درجہ ناشکری اولاد ملی ہے ہمیں۔ یاور علی خان جواباً خاموش رہے۔ ہمیں جیتے جی مار دیا اس لڑکی نے یاور۔ تم یقین کرو تمہاری بہنوں کو ہم نے اتنی چاہت اور توجہ نہیں دی جو ہم نے روشی کو دی، اس لیے کہ تم بھی اس سے دور تھے اور اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹ رہے تھے۔ یاور علی خان اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ یاور، پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ گھر میں مہمان آتے ہوئے ہیں، آنے والے ہیں۔
ہمت سے کام لیجیے بابا صاحب، مہمانوں سے ضرور ملیے اور انہیں کوئی تاریخ دے کر روانہ کیجیے، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ یاور علی خان نے مشورہ دیا۔ اب کیا بات ہوگی ہم سے، دل ڈوب رہا ہے ہمارا۔ وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز سے ہو گیا۔ یاور علی خان نے اٹھ کر گلاس میں پانی انڈیلا اور باپ کو سہارا دے کر پانی پلانے لگے۔ وہ کم درجہ لوگ اسے مل کہاں گئے، وہ تو لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے گویا ہوئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، یاور علی خان نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ مہین کو پتہ ہوگا، ضرور پتہ ہوگا، بلاؤ انہیں۔ بابا صاحب کی آواز میں تیزی آ گئی، جیسے ان کی سانس بے قابو ہو رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، اب بیکار ہے، فی الحال تو آپ خود کو سنبھالیے اور ہمت سے کام لیں تاکہ آئے ہوئے مہمانوں سے تو معاملات نبٹ سکیں۔ انہوں نے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ آفرین ہے یاور تمہاری برداشت پر۔ بیٹے کیا کروں بابا صاحب، اگر برداشت نہ کروں اور آپ آرام کیجیے، تھوڑی دیر میں آپ کو آ کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے خاصے تلخ لہجے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے ساتھ جواب دیا۔ پتہ نہیں ہم سے اٹھا بھی جائے گا یا نہیں، کاش یہی بستر ہمارا بستر مرگ بن جائے اور ہم کسی اگلی بری خبر کو سننے کے لیے زندہ ہی نہ رہیں۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم مہمانوں کو یہیں لے آئیں گے۔ یاور علی خان جس ضبط سے کام لے رہے تھے یہ انہی کو پتہ تھا۔ یاور علی خان واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ لڑکیاں اور ملازمائیں روشی کا پوچھنے کئی بار یہاں آ چکی ہیں۔ مہین نے انہیں دیکھتے ہی نئے مسئلے سے آگاہ کیا۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئے۔ کچھ نہیں، یہی کہ یہی ہوگی۔ مہین نے ان کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسا کیجیے، کسی ایک سمجھدار لڑکی کو ساری صورتحال بتا دیجیے، ورنہ کہیں انہی لڑکیوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے گا۔ وہ جیسے ٹوٹ رہے تھے، مگر بھابھی بیگم نے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، پھر آپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قدرے چڑھ کر گویا ہوئے تھے۔ مہین فوراً ہال کی طرف چل پڑی۔ لڑکیوں میں اسے دیکھ کر کھلبلی سی مچ گئی۔ امانی جان، روشی کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ مونا بہت پریشان تھی، وہ تو شاید تیار بھی نہیں ہوئی۔ مریم کو اپنی تیاری بے مزہ معلوم ہو رہی تھی۔ آپ اپنے کمرے میں تو نہیں ہیں؟ ماریا نے تفتیش کا اظہار نتیجہ پیش کیا۔ صبح ہی سے اس کا موڈ آف ہو رہا تھا، تانیہ نے بتایا۔ اور تو اور باری کو پتہ نہیں جو یہ بتا سکتا ہے کہ حویلی کی زمین کی تہہ میں کون کون سی معدنیات نکالی جا سکتی ہے۔ روبی کی حیرت ذرا دوسری قسم کی تھی۔ مہین چپ چپ سی گلوں کے پاس بیٹھ گئی، پھر اس نے گلا کھنکار کر صاف کیا۔ آپ سب کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شینو نے بڑی تولتی ہوئی نظروں سے مہین کی طرف دیکھا اور اون سلائیاں ایک طرف رکھ دی۔ روشی شاید کہیں چلی گئی ہے۔ مہین کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ہال میں اس درجہ سناٹا چھا گیا، گویا کوئی ذی نفس موجود نہ ہو۔ کیوں؟ مونا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شینو نے دوبارہ سلائیاں اٹھا فٹنگ شروع کر دی۔ کہاں چلی گئی؟ بیا تو فوراً رونے کو ہو گئی۔ کیا اسے بابا صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا؟ لالی کا تو وجود ہی جیسے نچڑ کر رہ گیا تھا۔ معلوم نہیں، بس آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ نعیم کے والدین گھر میں موجود ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ… سمجھ رہی ہیں نا آپ لوگ؟ مہین نے ان کے ستے ہوئے چہرے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ چند ثانیے خاموشی کے بعد ایک جانب سے سسکیاں ابھرنا شروع ہوئی۔ مہین نے نظریں دوڑائی تو گلوں کو روتے ہوئے پایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گلوں کے پاس آ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آ جائے گا گھر؟ بری بات۔ وہ گلوں کو چپ کرانے لگی۔ اسی دم عالم تاب اندر داخل ہوئی۔ لڑکیاں اپنی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مہین جی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یاور کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، مہمان وہی ہیں۔ وہ بے حد نڈھال نظر آ رہی تھی۔ مہین وہیں سے چلی آئی۔ سامنے ہی باری آتا دکھائی دیا۔ ڈھونڈ لیا حویلی میں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں یوں ہی سوال کر دیا۔ جی، چھان ماری ہے۔ وہ سادگی سے گویا ہوا۔ بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا، تمہاری وجہ سے۔ وہ سابقہ انداز میں گویا ہوئی۔ جی، اسے جیسے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا تھا۔ مہین نے اسے مزید بات چیت کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باری حیران پریشان اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اس کی صورت بری لگنے لگی ہے، منحوس ناشکری کہیں کی۔ بالو کی ماں غلام محمد کو کھانا دیتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بھگوان، سب نصیب کی بات ہے۔ کیوں کوستی رہتی ہے اسے ہر وقت؟ تم نے ہی کل موہی کو سر چڑھا رکھا ہے۔ اس نے بھڑک کر خاوند کی بات کاٹی تھی۔ تو کیا گلا دبا دوں؟ وہ چڑھ کر بولا۔
تمہاری جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو چوٹی سے پکڑ کر واپس چھوڑ آتا، تم نے تو الٹی آؤ بھگت شروع کر دی۔ وہ تلخی سے کہہ کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ بالو اندر بخار میں بھنک رہی تھی۔ ماں کی کڑکڑ سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ ابا، اماں کو سمجھا لو، ٹی بی کر دے گی یہ مجھے۔ وہ بامشکل دروازے تک آ کر کمزوری آواز میں گویا ہوئی تھی۔ ارے ہم کیا کریں گے تجھے ٹی بی، تو خود کینسر بن کر آ گئی ہماری جان کو، اس کی ماں باورچی خانے سے ہی چلائی۔ بالو نے لوہے کا دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ یہ نخرے دکھا جا کے اپنے ہوتے سوتوں کو، اس کی ماں حلق پھاڑ کر چیخی۔ یہ لال خان کی بلڈنگ نہیں ہے، اکیلا کمرہ تنبڑا کر لیٹ گئی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، بچے کیا سڑک پر سوئیں گے؟ نواب زادی، اس کی ماں ہنوز چلا رہی تھی، آ گئی ہے ہمیں نخرے دکھانے، آج اکیلی ہے کل دو ہو جائیں گے، بڑی کمائی کر کے لائی ہے۔ ارے کیسے پھوٹے نصیب ہے میرے، خوشی کے دن راس ہی نہیں آتے، ارے کسی کی آئی اسے آ جاتی، اس کی ماں برابر چلا رہی تھی۔ بالو نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نواب زادی کہتی ہے بڈھا ہے، خود تو بڑی بادشاہوں کی اولاد ہے، نخرے دیکھو، شکل و صورت میں تیری مورت کھانے کو مل رہا تھا بیٹھے بیٹھے، فاقے لگیں گے تو پتہ چلے گا، کھانا دجال روٹی پر کان کی میل بھی رکھ دے گا تو کھا لے گی پھر۔ بالو کے اعصاب چٹکنے لگے، اس نے سر سے پٹی تو باندھ رکھی تھی، چادر اٹھا کر لپیٹ لی اور باہر آ گئی۔ ابا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ باپ سے مخاطب ہوئی۔ اندھیرا ہو رہا ہے، بھائی کو ساتھ لے جا، غلام محمد نرم آواز میں بولا۔ نہیں رہنے دو، ڈاکٹر کون سا دور ہے، نکڑ پر تو اس کی دکان ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی، اس کی ماں نے بڑی زہریلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بالو گھر سے نکل کر سیدھی بس اسٹاپ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ گلشن اقبال جائے گی؟ اس نے کنڈکٹر سے دریافت کیا تھا۔ بی بی، یہاں سے کوئی بس سیدھی گلشن اقبال نہیں جاتی، تم یہاں سے صدر چلی جاؤ، وہاں سے تمہیں بہت ویگنیں مل جائیں گی۔ یہ صدر جائے گی؟ وہ کچھ پریشان ہو گئی، گریبان میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہاں جائے گی۔ وہ تیزی سے ویگن میں سوار ہو گئی تھی۔ صدر پہنچ کر ویگن کے چکر میں پڑنے کی بجائے اس نے رکشہ لے لیا۔ پہلی مرتبہ اس طرح ہی نکلنے کا اتفاق ہوا تھا، اس لیے خوف سا طاری تھا۔ رکشہ خاصی دیر چلنے کے بعد اس کے بتائے ہوئے مقام پر رک گیا۔ اچھا خاصا کرایہ بن گیا تھا۔ اس نے اکلوتا 100 کا نوٹ نکال کر اسے دیا اور باقی پیسے واپس لے کر سڑک پار کر کے ایک عمارت کے سامنے پہنچ گئی۔ پہلے کھڑے ہو کر اس نے عمارت کو پہچاننے کی کوشش کی، پھر اس راستے پر چل پڑی جو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہاف وائٹ دروازے پر پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن پش کیا۔ وہ 3 مرتبہ پش کرنے کے بعد دروازہ کھلا۔ کون ہے بھائی؟ ہم کہاں اتنے اہم ہے کہ کوئی ہمیں یاد کرے اور آئے؟ دروازہ کھولتے کھولتے اچھی خاصی تقریر ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولنے والا اچھل کر پیچھے ہٹا تھا۔ آپ راستہ تو دیجیے، بخار سے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ یا گرد روش اس کو کوئی کام نہیں ہے، یا میری ہی تقدیر میں آرام نہیں ہے؟ اس نے بے ساختہ شعر کہتے ہوئے راستہ دے دیا تھا۔ حیرت اتنی تھی، آنکھیں جیسے ماتھے پر جا لگی تھی۔ ارے بیٹا عارف، کون ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اس کی ضعیف آنکھوں کے نور سے محروم ماں کی کانپتی ہوئی آواز آئی تھی۔ مہمان آئے ماں، کہتے ہیں مہمان کے آنے سے برکت ہوتی ہے، ہمارے بھی دن پھرے، پھر دکھوں کے سلسلے بڑے ہیں۔ وہ شگفتہ سی آواز میں جواب دے کر چٹخنی لگانے لگا۔ مہمان؟ کون مہمان؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ بڑی بھی جھلائی۔ بتاتے ہیں ماں، بتاتے ہیں، آئیے اندر آ جائیے۔ وہ یوں گویا ہوا جیسے کہہ رہا ہو کیا کرے، مجبوری ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر ضائع، میں آئینہ ہوں، مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے۔ وہ ہنس دیا۔ السلام علیکم اماں۔ بالو بڑی بی کے سامنے تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئی۔ جیتی رہو۔ کون؟ بڑی بی ہنوز الجھی ہوئی تھی۔ میں ہوں اماں، بالو، وہ کمزور سی آواز میں گویا ہوئی۔ بالو؟ کون بالو؟ بڑی بی کا حافظہ بالکل پٹ ہو چکا تھا۔ لال خان کی بیوی؟ عارف نے الجھی ہوئی نظروں سے بالو کی طرف دیکھا۔ ارے اچھا اچھا، اکیلی آئی ہو، لال خان نہیں آیا؟ رات تو گھنی ہو رہی ہے۔ بڑی بی کو یاد آ گیا۔ بالو جواب میں خاموش رہی۔ بیٹی اس وقت کیسے آئی، ٹھیک تو ہے نا؟ بڑی بی کی فکر مندی فطری تھی۔ بالو پھر خاموش رہی۔ کھانا وانا بھی کھایا؟ بڑی بی نے ٹٹول کر اس کے گھٹنے چھوئے۔ مجھے بخار ہو رہا ہے بہت تیز، میں کہیں لیٹ جاؤں؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ آئے ہائے، بخار ہو رہا ہے، ارے عارف اسے گولی دے چائے کے ساتھ۔ بڑی بی پریشان ہو گئی۔ عارف نے بھی تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔
آئیے بھابھی ادھر کمرے میں آ جائیے، ہم تو ویسے بھی آپ کے مقروض ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف کھلے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ بالو بمشکل تمام کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ آئیے یہاں لیٹ جائیے، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ بالو گرنے کے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی، پھر آہستگی سے لیٹ گئی۔ بخار بہت تیز ہو چکا تھا، جانے کتنی دیر غفلت رہی۔ یہ چائے پہلے کچھ کھا لیجیے، پھر گولی کھا لیجیے گا۔ اسے عارف کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عارف چند ثانیہ اس کی بے بسی دیکھتا رہا، پھر ٹرے تپائی پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کو اٹھنے میں مدد دوں؟ وہ اس کے قریب کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ اف، الفاظ من چاہے مگر نیت ارادے کا اثر کچھ اور۔ وہ چپ رہی۔ عارف نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ کچھ وہ خود کوشش کر کے بیٹھ گئی۔ عارف نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور کیک پیش تھے۔ اس نے ایک چھوٹا بسکٹ اٹھا کر چائے میں بھگویا اور منہ میں رکھ لیا، پھر چائے اٹھا کر پینے لگی۔ اور لیجیے نا۔ عارف نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بالکل قریب بیٹھ چکا تھا۔ عارف نے آگے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا، پھر ایک دم چونک کر ہاتھ ہٹا لیا۔ حد ہو گئی، کس قدر تیز بخار ہو رہا ہے، بھلا کیا ضرورت تھی اس حال میں گھر سے نکلنے کی؟ آپ کو تو چلنا بھی مشکل ہوگا، میں خود جا کر دوا لے کر آتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر ساتھ آ گیا تو اسے لانے کی کوشش کروں گا۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ رہنے دیجیے، مت کیجیے تکلیف، مرنے دیجیے مجھے۔ مجھے کیا کرنا ہے زندگی کا؟ وہ شکستہ آواز میں اسے روک رہی تھی۔ عارف نے جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا۔ ہم چراغ در مفلس تو نہیں ہیں جو ہمیں یوں سر شام ہی پھوک گلوں سے بجھایا جائے۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ بالو نے ٹرے ایک طرف کھسکائی اور پھر ڈھہ گئی۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ خاصی دیر بعد ڈاکٹر عارف کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بہت تیز بخار ہے، برف ہے گھر میں؟ جی۔ عارف نے فکر مندی سے بالو کا چہرہ دیکھا۔ آپ ایسا کیجیے، بہت ٹھنڈا پانی بنا کر ان کی پیشانی پر پٹیاں رکھیے۔ فکر کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ سے چیک اپ کرنے کے دوران گویا ہوا۔ عارف بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے معائنہ کیا اور دوائیں لکھ دی تھی۔ اس سے قبل بھی آپ نے اپنی وائف کا چیک اپ کرایا ہے؟ عارف پانی اور پٹیاں لے کر اندر داخل ہوا تو فوراً ہی سوالیہ حملہ ہوا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا مگر پھر جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ پہلے یہ دوائیں منگوا لیجیے، انجیکشن لگا دیا ہے۔ فکر کی بات نہیں، تسلی رکھیے۔ ڈاکٹر نے اپنا پھیلایا ہوا پھیلاوا سمیٹنا شروع کر دیا۔ عارف نے پانی کا برتن تپائی پر رکھ دیا جس میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ آئیے میرے ساتھ ہی چلیے، میں راستے میں آپ کو کسی میڈیکل اسٹور پر ڈراپ کر دوں گا۔ 55-60 کے پیٹے میں دکھائی دینے والا ڈاکٹر بہت شفیق اور مہربان محسوس ہوا۔ شکریہ، آئیے پلیز۔ عارف نے اپنے رد عمل سے جذبہ شکر گزاری ظاہر کی اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ عارف کو گھر واپس آتے آتے آدھا گھنٹہ سے زیادہ لگ گیا تھا۔ برف بھی ساری پگھل چکی تھی۔ آتے ہی اس نے دوبارہ بالو کو دوا دی، پھر پانی میں دوبارہ برف ڈال کر پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگا۔ بالو پر تقریباً بے ہوشی طاری تھی، چہرہ بخار سے لال ہو رہا تھا۔ عارف کے چہرے سے فکر و ہمدردی کا ملا جلا تاثر عیاں تھا۔ عارف، ارے او عارف، لال خان کی بیوی کا بخار اب کیسا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کہاں ہے رے؟ بڑی بی نے شور مچا دیا۔ عارف ضد ہو کر بڑی ماں کے پاس چلا آیا۔ سو جاؤ اماں چپ چاپ۔ کیا کر رہا ہے تو؟ بڑی بی کو کھوج ہوئی۔ جھک مار رہا ہوں، وہ جھلایا۔ کیا وہ سو گئی؟ بے ہوش پڑی ہے فی الحال۔ وہ قدرے تلخی سے گویا ہوا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ بڑی بی نے تعجب سے دریافت کیا۔ دانے بھون رہا ہوں، سو جاؤ تم، اب آواز مت دینا، میں خود آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ وہ تاکید کر کے دوبارہ بالو کے پاس آ گیا اور اس کی پیشانی پر رکھی پٹی ہٹا کر دوسری رکھنے لگا۔ اس کا عمل ہمدردانہ صحیح مگر آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں جیپ حویلی کے مین گیٹ پر پہنچی تھی۔ اعصاب اتنے شل تھے کہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پرشکوہ سی حویلی کا جائزہ لیا۔ چوکیدار نے گیٹ پاک کر دیا تھا۔ جیپ اندر دور تک چلی، پھر جگمگاتے شیڈ کے نیچے رک گئی۔ اتر آؤ بی بی۔ ڈرائیور کی آواز پر وہ چونک پڑی اور چادر سنبھالتی اتر آئی۔ اندر بی بی کو بولو، بڑی حویلی سے مہمان آئے ہیں۔ ڈرائیور نے دور کھڑے ملازم کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی جیسے اندر سے اجازت ملنے کا انتظار کر رہی ہو۔ ملازم چند منٹوں میں واپس آ گیا۔ بی بی کہتا ہے مہمان کو گیسٹ روم میں پہنچا دو، خان آ کر خود ملیں گے۔ ملازم ڈرائیور سے مخاطب ہوا اور پھر اس کی جانب پلٹا۔
آؤ بیبی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ملازم نے گیسٹ روم کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ انتہائی شاندار گیسٹ روم تھا، مکمل گولڈن فرنیچر، گولڈن چمچم کرتے پردے، سرخ قالین، سرخ بیڈ شیٹ اور تکیے سرخ گدیوں والی، اونچی نیچی پشتوں والی 4 کرسیاں، ہر شے نہایت صاف ستھری۔ اس نے ایک طرف بنے دروازے کو پرشوق انداز میں دھکیلا اور سر اندر کر کے جھانکا۔ نہایت ہی صاف ستھرا، خوبصورت سفید ٹائلوں والا باتھ روم، گولڈن ٹپس، گولڈن فریم کا آئینہ اور گولڈن ہی تولیہ سٹینڈ۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی فرما رواں کا بیڈ روم ہو۔ اس کا جی چاہا فوراً ہی غسل کر لے، مگر کپڑے؟ اس نے مایوس انداز میں اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ جب تک کاکا جان نہیں آ جاتے کپڑوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ کس قدر بد اخلاق ہے کاکا جان کی مسز، سسرال والوں کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ پتہ نہیں وہی میم ہے یا کوئی اور ہے۔ کاکا جان تو بے حد سٹریس ہے، پتہ نہیں کون سے جہاں میں رہتے ہیں۔ ویسے تو مجھے اتنا خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسا سلوک کریں گے مجھ سے۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور احتیاط سے بستر پر بیٹھ گئی۔ لباس گرد آلود ہونے کی وجہ سے وہ بہت کانشیس ہو رہی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اب ملازم کو کیسے بلائے؟ باتھ روم میں جا کر ٹونٹی سے منہ لگا کر پانی پی لے۔ وہ الجھن میں تھی، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور وہی ملازم جو اسے یہاں پہنچا کر گیا تھا ٹرے میں جگ گلاس لیے اندر داخل ہوا اور خاموشی سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ روشنی نے نہایت بے تابی سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گھٹا گھٹ چڑھا گئی تھی۔ پورا گلاس پی کر اس نے گہرا سانس لے کر ملازم کی طرف دیکھا۔ کیوں کھڑے ہو؟ آپ کھانا کھائیں گی؟ وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں کھائیں گے؟ بڑا مزیدار کھانا چھوڑ کر آئے ہیں، لہٰذا تم کھانا اچھا سا، مگر جلدی لانا، بھوک نے دم نکال دیا۔ اس نے اپنی چادر جھاڑ کر بیڈ پر پھیلائی اور لیٹ گئی۔ دروازہ بند کر کے جانا، پہلے بھول کر چلے گئے تھے۔ کسی نے ادب آداب نہیں سکھائے تمہیں؟ ویسے تو کاکا جان بڑے سخت ہیں۔ بیچارہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مہمانوں کا تو نہیں، البتہ مالکوں کا انداز ضرور تھا۔ جاؤ بھائی، کیا شکل دیکھ رہے ہو؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا، مگر اس مرتبہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولا۔ روشنی چھت پر لگے فانوس پر نظریں جما کر کچھ سوچنے لگی۔ بڑی حویلی اس کے دماغ پر روشن تھی۔ کیا ہو رہا ہوگا وہاں؟ ایک آفت اتری ہوگی۔ گلو اور مونا تو رو رو کر پاگل ہو رہی ہوں گی۔ پاپا نے کس طرح ریاکٹ کیا ہوگا؟ بابا صاحب تو رائفل لوڈ کر چکے ہوں، اور بڑی امی وہ مجھے کچا چبانے کے منصوبے بنا رہی ہوں گی، اور خالہ ادھر حقیقت پریشان ہوں گی، پپا کو کچھ سمجھا رہی ہوں گی۔ کیا مجھے گلٹی فیل کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ میں حویلی کے استبل میں بندھی قیمتی گھوڑی نہیں ہوں۔ مجھے انسان ہونے کے ناطے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ میں کس خوشی میں عمر بھر کا رونا اپنے سر لگاؤں؟ انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اپنے لیے تو یہ حال کہ کھانے میں نمک تک بالکل درست، اور نہ کھانا نمک درست ہو، ورنہ کھانا اٹھا کر پھینک دے۔ دوسروں کی زندگی نمک سے بھی گئی گزری ہے۔ اگر کاکا جان نے مجھے دوبارہ حویلی بھجوانے کی کوشش کی تو اسی حویلی میں جان دے دوں گی، اور اس سے بھی ذرا پتہ چلنے دو۔ افلاطون کی اولاد چلتا کیسے جیسے زمین روند رہا، ساری دنیا اس کی تولہ بھر عقل کی محتاج ہو۔ اس سے تو میں وہ سبق سکھاؤں گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بڑا آیا وہاں سے، مجھے تلاش کرنے کے بہانے جھومر بھابھی سے باتیں بنا رہا ہوگا۔ اللہ کرے یہ سارا معاملہ بابا صاحب کو پتہ چل جائے، پھر پتہ چلے نواب کو۔ بڑا بنا پھرتا ہے حویلی کا ریموٹ کنٹرول۔ اب سارا نزلہ باری پر گر رہا تھا۔ جھکوا کر رکھ دیا اس معمولی شخص نے مجھے۔ اس کا تو سب سے برا حشر ہونا چاہیے۔ حویلی کی خواتین کا احترام کرنا ہے۔ جھومر بھابھی اس کی ڈیش لگتی ہیں۔ پتہ نہیں ان غریبوں کا کیا ہوگا جو مٹھائی کے ٹوکرے لیے حویلی آئے ہوں گے تاریخ لینے۔ پھولے نہیں سما رہے، خان دلاور خان کی پوتی بیاہ کر لے جائیں گے۔ خوش فہمیوں کا ٹولہ۔ وہ خاصی دیر غائبانہ بڑی حویلی میں گھومتی رہی۔ دل و دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر سکون، ڈر نہیں تھا۔ جانے کتنی دیر خیالی دنیا میں گزری تھی۔ وہ اسی وقت چونکی جب ملازم ٹرالی سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کاکا جان کب تک آ جائیں گے؟ اس نے ملازم سے دریافت کیا۔ کاکا جان؟ اوہ، خان کو پوچھتا ہے آپ، وہ تو سندھ گیا ہے۔ اس نے اپنی جانب سے اطلاع وہم پہنچائی۔ پتہ ہے مجھے، آئیں گے کب تک؟ وہ چڑ کر بولی۔ خیر نہیں، وہ شکار پر گیا ہے دوستوں کے ساتھ۔
خبر نہیں، ملازم نے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا جاؤ تمہارے ہاں باری ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ بستر سے اترتے ہوئے استہزائی انداز میں پوچھنے لگی۔ جی؟ بیچارہ نہایت پریشان نظر آیا۔ ارے جاؤ بابا، وہ جھلا کر کہتی ہوئی منہ دھونے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ملازم باہر نکل گیا۔ کلوپیترا باتھ سوپ کی خوشبو سے سارا باتھ روم مہک رہا تھا۔ اس نے بڑے خوشگوار احساسات کے ساتھ منہ ہاتھ دھویا اور سفید تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے باہر آ گئی۔ ڈونگوں کے ڈھکن اٹھا کر اس نے ڈشز کا اندازہ لگایا۔ ایک میں قیمہ مٹر، دوسرے میں بھنے ہوئے چکن پیس، تیسرے میں آلو کا بھرتا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے گویا کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چھوٹی سی کٹوری میں چائنیز سلاد بھی تھا جو اسے یوں بھی بے حد پسند تھا۔ واہ بھئی، کھانے کے معاملے میں تو ہماری چچی جان بڑی باذوق ہے۔ چلو یہ تو بہت ہی اچھا، کم از کم کھانا تو بہت اچھا ملے گا۔ وہ بہت آرام دہ حالت میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اس کی ذہنی کیفیت اس لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی کہ ایک طرح سے وہ اپنے ہی گھر میں تھی۔ ابھی وہ کھانا کھانے میں مصروف ہی تھی کہ ملازم پھر چلا آیا۔ آپ چائے یا کافی پیئے گا؟ نہیں بھائی، کھانا کھا کر تو بس اب لمبی تان کر سوئیں گے، اس نے بڑے مصروف انداز میں جواب دیا۔ سنو، اس نے جاتے ہوئے ملازم کو آواز دی۔ جی؟ اس نے بڑی دلچسپی سے روشی کو دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سمندر خان، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ اوہ، اتنا طویل و عریض نام، وہ ہنس پڑی۔ جی؟ وہ بیچارہ خاک نہیں سمجھا۔ سنو، اپنی مالکن سے کہو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی غیر نہیں ہے، خان تیمور علی خان کی سگی بھتیجی ہیں، خان یاور علی خان کی صاحبزادی۔ جاؤ ہمارا پیغام اپنی مالکن کو پہنچا دو۔ ملازم چلا گیا اور پھر مکمل توجہ سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے برتن واپس ٹرالی میں رکھے اور ہاتھ دھونے باتھ روم میں چلی گئی۔ جب ہاتھ دھو کر باہر آئی تو ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بی بی بولتا ہے آپ خان کے آنے تک انتظار کرو، ابھی وہ کسی سے نہیں ملے گا۔ سمندر خان نے حرف بحرف اس تک پہنچا دیا۔ روشی کو بے انتہا انسلٹ محسوس ہوئی۔ سنو، کیا تمہاری مالکن بہت حسین ہے؟ وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ سمندر خان خاموش رہا، بس تعجب سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اپنی مالکن سے کیا کہا تھا؟ اسے پیغام رسانی کے معاملے میں کچھ گڑبڑ کا خدشہ تھا۔ جو آپ نے بولا تھا وہی بولا تھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیا؟ وہ جھلائی۔ آپ خان تیمور کی بھتیجی ہو اور خان یاور علی خان کی صاحبزادی ہو۔ وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ روشی نے کچھ سوچنے کے انداز میں ہنکارا بھرا۔ اتنا سننے کے بعد بھی تمہاری مالکن پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہاں سے بڑا ٹکا سا جواب آیا تھا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ٹیپو گھر میں ہی ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ نہیں، چھوٹا خان ہاسٹل میں ہے، سمندر خان نے جواب دیا۔ اچھا جاؤ، تم یہ ٹرالی لے جاؤ اور صبح مجھے اٹھانے مت آنا، چاہے کاکا جان بھی آ جائیں تب بھی، میں اپنی مرضی سے اٹھتی ہوں۔ سمندر خان ٹرالی دھکیلتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ روشی نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا، لائٹیں بجھائی اور بستر پر اوندھ گئی۔ کتنے عرصے بعد اسے فطری نیند آ رہی تھی۔ باری نے باقی ساری لائٹیں آف کر دی تھی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اب یہ خدا کو معلوم ہو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔ اسے تو البتہ نیند صبح تک آتی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک قیامت سی برابر ٹوٹے جا رہی ہے۔ کہاں ہوگی وہ؟ اگر یہ سانیہ کراچی میں ہوتا تو سیدھا سمندر میں گھوتا لگاتا اور ڈھونڈتا۔ کیا اس سانیہ کا مجرم میں ہوں؟ کیا میں نے مثالی خود غرضی سے کام لیا ہے؟ میں نے تو آنے والے ممکنہ دکھوں سے اسے بچانے کی کوشش کی۔ میں تو اس پر کسی دکھ کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس رات مجھے نیند نہیں آتی۔ بچپن میں جب وہ تتلیاں پکڑتی بھاگتی بھاگتی گر جاتی، اس کے گھٹنے اپنی قمیض کے دامن سے صاف کرتا تھا، اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے پونچھتا تھا، اس کو ہنسانے کے لیے کیا کیا جتن کرتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ حقیقی ہنسی کو میری وجہ سے ہی ترسے گی۔ وہ کس عذاب میں ہوگی، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اوفو، تم یہاں ہو؟ میں حیران کہ الہی، گئے تو کہاں گئے؟ جھومر کی آواز پر اس کے بچے کھچے حواس بھی جواب دینے لگے۔ وہ کم وقت سرسوتی تو کب کی مر کھپ گئی، ہمیں یہاں سے وہاں تک حویلی چھاننا پڑ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ باری نے نہایت بیزار کن انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ وہ اپنے لہجے کی تلخی کو چھپانے میں ناکام رہا۔ وہ تمہاری قیدی اور سرسوتی کی قیدن بخار میں دھت پڑی ہے۔ مجھے تو تمہاری طبیعت بھی اچھی محسوس نہیں ہو رہی۔
جھومر واقعی اسے بہت شدت سے محسوس کرتی تھی۔ نیم تاریخ ماحول میں بھی اس کی کیفیت محسوس کر چکی تھی۔ میں آپ کو ایک ٹیبلٹ دے دیتا ہوں، آپ اسے کھلا دیں، وہ بولا۔ مگر تالا تو تم کھولو گے؟ جھومر نے تعجب سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو چابی بھی دے رہا ہوں، کھول لیجیے گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ ہیں؟ جھومر کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور جو وہ بھاگ گئی؟ اس نے قدرے تمسخرانہ انداز میں سوال کیا۔ بھاگ جائے؟ وہ بیزاری سے کہتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ سخت موڈ آف ہے۔ جھومر دھیرے سے ہنسی۔ باری خاموش رہا۔ ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ کچھ کھو گیا ہے؟ وہ پھر دھیمے سروں میں ہنسی۔ کیا لیں گی آپ خاموش رہنے کا؟ وہ سخت خفگی کے عالم میں مخاطب ہوا۔ جو لینا چاہیے وہ تم دو گے کب؟ وہ پھر ہنسی۔ تمہارا تو آج حال ہی عجب ہے، بڑا زبردست سانحہ ہوا ہے صنم ہم پر۔ وہ پھر ہنسی۔ باری چونک پڑا۔ کیا اسے پتہ چل چکا؟ چاہنے کے باوجود اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ تو تمہارے مالکوں میں سے ہے، اتنے اونچے خواب دیکھتے ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس رہی تھی۔ باری کو زمین اپنے پاؤں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سختی سے بولا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارا مطلب نہ سمجھے ہو؟ ایسے عجیب بے وقوف لڑکی ہے، اسے تو تمہارے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ باری کو گویا 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور آپ ایک معصوم لڑکی کو کیوں مجھ سے منسوب کر رہی ہیں؟ آپ سب کی عزتوں کو تماشا سمجھتی ہیں؟ بے انتہا دکھ کی بات ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ سچ ہوتا ہی ناقابل برداشت ہے۔ ایک روز وہ بہت برا مان کر مجھے سمجھا رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ اس نے اپنا کانٹا ڈالا ہوا ہے اور اس طرح دو طرفہ کارروائی ہے۔ اتنی سخت سردی میں تم نے اسی باغ میں میلوں کا سفر طے کر لیا۔ ادھر سیڑھیوں پر آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ میں بیٹھی تمہیں دیکھ رہی تھی۔ جو خود الٹا ہوا وہ دوسرے سے ہوئے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ حضور والا، ورنہ اس وقت تو تمہارے فرشتے بھی سو چکے ہوتے ہیں۔ رات 1:45 بج رہے ہیں۔ جھومر کے انداز میں اعتماد، استضاء، دکھ، اپنی نکتہ رسی پر ناز اور جانے کیا کیا تھا۔ آپ ان کے لیے یہ انداز و لہجہ اختیار نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں اس حویلی کا ایک فرد ہوں۔ یہاں ہونے والا کوئی بھی حادثہ مجھ پر اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے جیسے کہ دوسروں پر۔ آپ اسے الٹے سیدھے معنی پہنانے سے باز رہیں۔ اس طرح کسی کے توہین کرنے کی اجازت آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ یہاں اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ کو ہنسی کی سوجھ رہی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ باری چلتے ہوئے کہتا جا رہا تھا۔ بد دعا لگی ہے اس حویلی کو میری۔ میرا بس چلے تو چھت پر جا کر رقص کروں اور منو مٹھائی تقسیم کروں، غریبوں کو کھانا کھلاؤں، پاس اشرفیاں ہوں تو تمہارے سر سے صدقہ اتار کر دہلیز پر پھینک دوں، پورے 40 دن نئے کپڑے پہنوں، روزانہ قرآن خوانی کرواؤں اور اس کا ثواب روشی کی ماں کو پہنچاؤں۔ کیا شیرنی پیدا کی ہے! کم از کم میں تو مرتے دم تک اس کی شکر گزار رہوں گی۔ اس کی وجہ سے میرے کلیجے میں کچھ ٹھنڈک پڑی ہے۔ بس ہمدردی کے طور پر البتہ اس کا خیال آ رہا ہے۔ جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی، کہیں جلدی ہی کوئی ہاتھ صاف نہ کر جائے۔ ویسے تو وہ خون خرابہ کرنے کی حد تک بہادر ہے، مگر ہے تو پھر بھی لڑکی۔ ایک دل کہہ رہا ہے خدا کرے اسے کچھ نہ ہو، دوسرا کہتا ہے خدا کرے لٹ کر ہی اس حویلی میں آئے، ایسی خاک میں ملے اس حویلی کی شان۔ ایک زناٹے دار تمانچہ اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دوسرے رخسار پر ایک اور تمانچہ پڑا تھا۔ میں آپ کا گلا دبانے کی نیت پر ہوں، دفع ہو جائیے یہاں سے۔ اگر آپ نے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو حشر بگاڑ دوں گا۔ اس قیدی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ باری کی رگ رگ میں انگارے دہک رہے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ زینے طے کر رہا تھا۔ جھومر رخسار پر ہاتھ رکھ کے ششدر دیکھ رہی تھی۔ نیند تو خیر ماہین کو بھی نہیں آ رہی تھی، مگر یاور علی خان جس طرح دھواں چھوڑنے والا انجن بنے ہوئے تھے وہ اس کے لیے انتہائی اذیت ناک تھا۔ کبھی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر فائلیں دیکھنے لگتے تو کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتے، کبھی صوفے پر نیم دراز ہو جاتے۔ آخر وہ بستر سے نیچے اتر آئی اور ان کے قریب چلی آئی۔ اتنے ٹینس نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس نے ان کی پیشانی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کر ملائمیت سے کہا۔ یاور علی خان نے اپنی سرخ آنکھیں لمحے بھر کو کھول کر اس کی سم دیکھا۔ نہایت ہلکے آسمانی رنگ کی نائٹی اور کھلے ہوئے بالوں میں وہ بہت اپنی اپنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی کمزور سی روشنی اسے مزید پرکشش دکھا رہی تھی۔ ماہین، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، مگر ہمیں یہ بھی تو زیب نہیں دیتا کہ اپنی قوت عمل
ریزہ کر کے بیٹھ جائیں؟ بات پیدا ہوتی ہے تو آگے بھی چلتی ہے، پھر کسی منطقی انجام تک بھی پہنچتی ہے۔ ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ منطقی انجام ہمارے حق میں ہوگا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ان کے بازو پر اور دوسرا ان کے سینے پر رکھ کر بہت اپنائیت سے کہا، وہ کمزور سی لڑکی ہے ماہین، اور لڑکی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، صدیوں کی محنت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں بلا کی تھکن تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، نادان نہیں ہے، اپنی حفاظت کر سکتی ہے، ماہین نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ نادان نہ ہوتی تو یہ حرکت کرتی، سخت احمق لڑکی ہے، حماقت در حماقت کر رہی ہے۔ یاور علی خان غصے سے بولے، جائیے یہاں پر آرام کیجیے، انہوں نے بیزاری سے کہا، اور آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پلیز ماہین، جائیے آرام کیجیے۔ ماہین ان کی طرف دیکھتی ہوئی بستر کی طرف بڑھی اور دراز ہو گئی۔ یاور علی خان نے پھر سگریٹ سلگا لی اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اضطراری کیفیت میں کمرے میں ٹہل رہے تھے، ٹہلتے ٹہلتے وہ اچڑتی سی نظر ماہین پر ڈال لیتے تھے۔ ان کے سامنے دور تک کھلے ہوئے بال پھیل گئے جو برابر کے تکیے پر بکھر گئے تھے، سرخ نائٹی میں ایک دمکتا وجود نیند کی آغوش میں تھا، سونے کی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فائل بند کر دی تھی اور بستر کی طرف بڑھائے تھے اور کنارے پر ٹک گئے تھے۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی دیکھتے رہے، پھر وہ اس کے چہرے پر جھک گئے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ غنودگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا، تمہیں تو اپنی نیند سے غرض ہے، سحر بھر کی بیزاری بخش کر کیا ٹھاٹھ سے سوتی ہو؟ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، اس نے بڑے ناز سے کروٹ بدل لی تھی، اوروں کے لیے ہوتی ہے، وہ چاہنے والوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا تھا۔ کیا ہے، بڑی سخت نیند آ رہی ہے؟ اس نے پھر کروٹ لینے کی کوشش کی۔ اس میں سے آدھی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی سو جائیں۔ انہوں نے اسے کروٹ لینے سے باز رکھا۔ یاور پلیز، وہ بس ہو رہی تھی، یہ پلیز پلیز دن میں چلتا ہے، رات کو نہیں چلے گا، سمجھی میڈم؟ سینئر کیمبرج، ہائے اللہ، دن میں جواد تنگ کرتا اور رات کو آپ۔ وہ پھر بس ہو رہی تھی، ظاہر ہے بیٹا باپ پر ہی جائے گا۔ وہ مسکرائے تھے۔ اچھا سنیے، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جیسے تنگ آ کر پوچھ رہی تھی۔ میں تو آفیشیل ورک میں مصروف تھا، تم پر نظر پڑ گئی، شامت اعمال سے خیال آیا کس قدر ظالم ہو، کیوں نہ اس وقت ظلم کا حساب کر لیا جائے؟ پلیز یاور، صبح بھابھی بیگم کے ساتھ پشاور بھی جانا ہے، رحم کر دیں، وہ منت سے بولی تھی۔ میں نہیں سونے دوں گا، جو چاہے کر لو۔ وہ کھڑے ہو کر ڈریسنگ گاؤن اتار کر لٹکانے لگے۔ بہت ہی خراب ہیں آپ، وہ کروٹ لیتے ہوئے دھیرے سے ہنسی تھی۔ لوگ خراب ہوتے نہیں ہیں، خراب کر دیے جاتے ہیں، وہ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ لیکن اتنی اچھی نیند بھگا دی، وہ بڑے ناز سے جھلائی تھی۔ بھاگ گئی، تھینکس گاڈ، وہ شریر ہو رہے تھے۔ کل سے میں جواد کے پاس سویا کروں گی، وہ بولی۔ وہاں میں بھی سو سکتا ہوں، میرے بیٹے کا کمرہ ہے، وہ مسکرائے۔ اپنی قابلیت سے زیر نہ کریں، وہ مسکرا رہی تھی۔ محبت سے کر رہا ہوں، وہ شرارت سے گویا ہوئے۔ یاور، اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ یاور علی خان ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی تھی۔ وہ مہین کے قریب آ کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ سو کب رہی تھی، ان کی گرم نگاہیں اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی تو پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ادھر نگاہوں میں جانے کیا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ چند ثانیے ان کی جانب دیکھتی رہی۔ ماہین، ان کی آواز میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ جی، اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ اٹھو، ان کا انداز حکمیہ تھا۔ وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی، تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، ان کے لہجے میں بلا کی خوفناکی تھی۔ جی، مگر کہاں؟ وہ حیران پریشان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی بڑی حویلی ہے، کہیں بھی جا کر سو جاؤ، وہ گھر آئے۔ جی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ پلیز ماہین، گو اوے، دور چلی جاؤ، لمحوں کے اندر اندر۔ ماہین حواس باختہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ یو شٹ اپ، انہوں نے بند مٹھی میں اپنی پیشانی پر ماری۔ دیکھو، میرے حال پر رحم کرو، مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا، ہری اپ پلیز۔ ماحول ایک دم تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے چادر اٹھا کر لپیٹی اور ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ راہداری میں کھڑے ہو کر صورتحال پر غور کرتی رہی۔ یاور علی خان میں پیدا ہونے والی آنن فانن تبدیلی پر ذہن الجھتا رہا۔ کوئی سرا ہاتھ میں آتا دکھائی نہ دیا تو وہ زینے طے کر کے اوپر آ گئی اور پہلے ہی دروازے پر دستک دے ڈالی۔
کون؟ باری کی آواز میں شدید جلاہٹ تھی۔ میں ہوں باری، پلیز دروازہ کھولو۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھرا گئی۔ میں کون؟ جلاہٹ بدستور تھی، غالباً اس کا دھیان جھومر کی طرف تھا۔ اف باری پلیز، مہین ہوں۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ باری نے بڑی حیرت کے ساتھ دروازہ کھولا تھا۔ آپ خیریت؟ مہین کی آنکھوں سے اشک سلسلہ وار بہنے لگے۔ اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ یاور چچا ہری پور چلے گئے؟ وہ اپنے اشکوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ باری کا دماغ اب کہیں دور تک پہنچ رہا تھا۔ بظاہر اس کی نظر مہین کے چہرے پر تھی۔ کیا کر رہے ہیں یاور چچا؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ چپ رہی۔ آنسو پینا مشکل ہو رہا تھا۔ سو رہے ہیں؟ مہین نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کام کر رہے ہیں۔ اس نے پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ پیدا ہو چکا تھا۔ مہین نے چادر سے چہرہ پونچھا۔ اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں، کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ آئیے ہال میں چلتے ہیں۔ کس قدر پھونک کر قدم رکھنا آ گیا تھا باری کو۔ کیوں، یہاں کیا ہے؟ اس نے حیرت سے باری کو دیکھا۔ پلیز آئیے نیچے چلتے ہیں۔ اس نے جیسے سنی انسنی کر دی۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی ہال میں آ گئی۔ باری نے سرخ مخملی صوفے کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی فرمائیے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے خود بھی ایک نشست سنبھال کر سوال کیا۔ اس کی سیاہ چمکدار بھورا سی آنکھیں کچھ تلاش کرنے کی جستجو میں بڑی بےتاب نظر آئی۔ باری، کیا یاور سائیکی پرابلم ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں تو، سارے گھر میں ایک وہیں تو بیلنس نظر آتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس نے مہین کا چہرہ بغور دیکھا۔ باری، انہوں نے میری بہت انسلٹ کی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا کہتے ہیں؟ باری کو جیسے اس کے ساتھ زیادتی کا بہت دکھ ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ عموماً گھر والوں کے ساتھ یہ کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ اس نے آنکھیں پونچھی۔ ہی از اے ویری نائس اینڈ جینیس، ویل مینرڈ، بہت ایزی ہیں، وہ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ الجھن بھری نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو، شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ انہیں کوئی دورہ نہیں، میں نے ہمیشہ ان کو فٹ دیکھا ہے۔ باری نے تیزی سے جواب دیا۔ آپ مجھے بتائیے، اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، میں تو اس وقت تمہارے پاس بیٹھی ہوں، اس نے جھلا کر جواب دیا۔ میرا مطلب ہے جب آپ اپنے بیڈ روم سے باہر آئی تو وہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے تھے؟ کمرے سے نکال دیا انہوں نے مجھے، اس نے اطلاع وہم پہنچائی۔ جی؟ باری کو جیسے شوق لگا۔ جی، میں نے بھی اس کی نقل اتاری۔ آپ لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی؟ اس نے بے حد جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ لا حول ولا قوت، کاش ہوتی تو اس طرح نکالے جانے پر اتنی حیرانی کیوں ہوتی؟ اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ باری کی حیرت بجا تھی۔ اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم یہاں کے سب سے باخبر شخص ہو۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اب روشی کی وجہ سے ٹینشن ہے، وہ تو فطری ری ایکشن ہے، مگر میرے ساتھ بالکل نارمل تھے۔ البتہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے سونے کا کہہ کر کمرے میں ٹہل رہے تھے، میں ویسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے وہ اتنے پریشان ہیں تو میں کیسے سو سکتی تھی؟ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً کمرے سے باہر چلی جاؤں۔ میں تو ایک دم پریشان ہو گئی کہ انہیں کیا ہو گیا۔ باری نے گہری سانس لی اور مہین کی سم دیکھا۔ وہ سوچ میں کہیں دور پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے بہت غصے میں کہا تھا۔ باری انورودھ گہری سوچ میں تھا۔ ظاہر ہے، مہین کو پھر رونا آ گیا۔ آپ فکر مند نہ ہو، وہ صبح تک نارمل ہو جائیں گے، باری نے تسلی دی۔ آج رات کی صبح کتنی مشکل ہوگی تمہیں اندازہ ہے؟ وہ بولی۔ آپ ایسا کیجیے، گیسٹ روم میں جا کر سو جائیے، باری نے مشورہ دیا۔ سونے کا مسئلہ نہیں ہے، سونے کا کیا ہے، کہیں بھی سو جاؤں گی، مجھے تو یہ پریشانی کہ انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ ہنوز فکر مند تھی۔ شاید وہ روشی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، باری نے دھیمی آواز میں کہا۔ روشی کے نام پر مہین نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے آزردگی سے کہا۔ باری خاموش رہا۔ باری، اس نے گہری نظروں سے باری کو دیکھا۔ جی، وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ کیا روشی سے تمہاری کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ ان سے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ بناؤ نہیں مجھے، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں، اس نے جیسے ڈپٹ کر کہا۔ باری خاموش رہا۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ باری پھر خاموش رہا۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ اس مرتبہ وہ کھل کر بولی۔ اگرچہ میں کسی لائق نہیں ہوں، اس کے انداز میں جیسے اقرار گناہ تھا۔ تم بھی اسے پسند کرتے ہو؟ وہ مزید آگے بڑھی۔ باری پھر خاموش ہو گیا۔ بھائی جواب دو، وہ اس کی خاموشی سے چڑ گئی۔ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا نہیں، میرے خیال میں مجھے اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس نے بڑے سبھاؤ سے جواب دیا۔
میری طرف دیکھ کر جواب دو، کیا مجرموں کا سا انداز بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماہین کی سمت دیکھا۔ سچ محسوس ہو جاتا ہے، اس کی اپنے منہ سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہارے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں، انداز کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ میری بات ہوئی ہے روشی سے باری، مجھ سے جھوٹ نہ بولو۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ انہوں نے مجھے بلیم کیا ہے؟ وہ چونک پڑا۔ وہ بڑی بہادر اور کھری لڑکی ہے، اتنے چھوٹے کام نہیں کر سکتی۔ ماہی نے بڑے وثوق سے کہا۔ پھر باری کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ پھر یہ کہ مجھے بتاؤ، تمہیں اس کے احساسات کی خبر ہے؟ باری خاموش رہا۔ باری پلیز، فار گاڈ سیک۔ وہ جھلائی۔ جی، نہ جانے کیوں اس سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ تم نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے آج تک؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ کوشش کیا کہ وہ مجھ سے مایوس ہو جائیں۔ اس نے سچائی سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جس بات کا انجام واضح ہو اسی حساب سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ تمہیں ذرا دکھ نہیں ہے؟ ماہی نے بڑے دکھ سے پوچھا۔ باری خاموشی سے اپنے ہاتھ مسلتا رہا۔ باری، کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں؟ بول جی۔ دکھ کا نہ پوچھے، یہ ہمیشہ کا ہے۔ بالآخر وہ کہہ گیا۔ اتنے بزدل ہو؟ ماہی نے گہرا سانس لیا۔ بات بزدلی کی نہیں، احسان شناسی کی ہے۔ وہ بہت آہستگی سے گویا ہوا۔ میرے خیال میں تمہارے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے جو روشی کے پاس ہے، ورنہ کوئی راستہ نکل ہی آتا۔ مہین جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ باری نے خاصے تعجب سے اسے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ تم نے اسے زندگی بھر کا دکھ دیا ہے، تمہیں احساس تک نہیں۔ مہین نے افسردگی سے کہا۔ میں نے تو انہیں دکھوں سے بچانے کی ہر ممکنہ کوشش بڑی روشن ضمیری کے ساتھ کی۔ اب یہ انسان کا نصیب۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ذرا سوچو تو، اس کا کیا ہوگا؟ مہین نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ دکھ کی آخری حد یہ ہے کہ تم اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو نہیں چاہتے۔ مہین نے سرد آنکھ کھینچی۔ وہ بہت جلد باز اور جذباتی ہیں، ان کی جذباتیت نے راستے بہت مشکل بنا دیے۔ شاید کوئی راستہ نکل ہی آتا۔ جو آج ہوتا ہے وہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا، پہر بھی ایک سے نہیں ہوتے، 8 پہر کی 8 صورتیں ہوتی ہیں۔ بندے کو تھوڑا صابر اور برداشت والا بھی ہونا چاہیے۔ مہین نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ بہت آرام دہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ جس پر شکنیں پڑ چکی تھی اسے بہت تھکا ہوا اور نڈھال ظاہر کر رہا تھا۔ تم اسے یہی سمجھا دیتے، کم از کم یہ نوبت تو نہ آتی۔ مہین نے کہا۔ ضرور سمجھاتا، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ یہ سب کر گزرے گی۔ اس نے یوں کہا جیسے اپنے کسی جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ یہ نرم گوشہ اس لیے ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہے، یا تم بھی؟ مہین بہت سنجیدہ تھی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ نہ پوچھیے پلیز۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ چلو ٹھیک ہے، فی الحال یہ دعا کرو کہ وہ ساتھ خیریت کے گھر واپس آ جائے، پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ باری نے چونک کر ماہین کی شکل دیکھی۔ کیا کریں گی آپ؟ کیوں بتائیں؟ اچھا جاؤ تم آرام کرو، ہم بھی آرام کرتے ہیں۔ آخر صبح کو میاں سے جھگڑا بھی تو کرنا ہے۔ رات کو وہ اپنی سی کر رہے ہیں، دن کو ہم کریں گے۔ ماہین نے خود کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ باری اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میں گیسٹ روم کھول دوں۔ وہ آگے بڑھ گیا اور مہین اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب یہ کپڑے یہاں سے سمیٹو، گلو نے روبی کو مخاطب کیا۔ ہاں اٹھا رہی ہوں، دھیان نہیں رہا تھا، وہ بجھے بجھے انداز میں بولی۔ صرف اٹھاؤ نہیں، کہیں دفن کر دو۔ لالی چٹک کر گویا ہوئی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو، آ جائے گی، بس صورت دیگر ڈھونڈ لیا جائے گا۔ منہ ہول کر بولی۔ آپ تو صدا کی خوش فہم ہیں، وہ آنے کے لیے گئی ہے، جانا اتنی بڑی بہادری نہیں ہے جتنا کہ واپس آنا۔ بابا صاحب نے زندہ نہیں چھوڑیں گے انہیں۔ تانیہ اداسی سے بولی۔ ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں، اس وقت تک کے غصے ہیں جب تک وہ سامنے نہیں آ جاتی۔ بیا بڑی دور پہنچی، ایسے اس نے بہت غلط حرکت کی۔ زری کو غلطی نظر آ گئی، کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ اب تو جو ہو چکا ہو چکا، آگے کا سوچو۔ نعیم کے گھر والے تو ڈھولکی رکھوا چکے ہوں گے، ہنا نے بھی حصہ لیا۔ ہائے میرا 5000 کا شرارہ، روبی نے آہ بھری۔ لاکھوں لگ گئے ہوں گے اس لڑکی پر، اس طرح بھی سوچو، لالی تنک کر بولی۔ شینو آپا، کب جان چھوٹے گی آپ کی اس نٹنگ سے، کتنی بے حس ہیں آپ۔ ہنا نے چٹک کر شینو کو مخاطب کیا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہوں، گارنٹی دو وہ اس طرح آ جائے گی۔ وہ ہاتھ روک کر تلخی سے گویا ہوئی۔ یہ الٹی پڑی ہیں، روبی بڑبڑائی۔ یار ماموں تو بہت غصے ہو رہے ہوں گے،
مونا کو ان کے غصے کا خوف محسوس ہوا۔ سارا غصہ بیچاری مامی پر اتر رہا ہوگا۔ بھلا ان بیچاری کا کیا قصور؟ گلو بولی۔ یہ کون دیکھتا ہے؟ زری اداس انداز میں مسکرائی۔ وہ گئی کہاں ہوگی؟ روبی کو ایک دم دھیان آیا۔ شاید کراچی۔ ہینا نے معصومیت سے کہا۔ وہ بے وقوف ہے مگر اتنی بھی نہیں۔ زری چڑھ کر بولی۔ ہائے، بیچاری نے پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ بیا کو اس کے کھانے پینے کی فکر ہوئی۔ اسی دم باری ہال میں داخل ہوا اور لڑکیوں پر ایک نظر دوڑائی۔ آپ کو بڑی امی بلا رہی ہیں، وہ گلو سے مخاطب ہوئی۔ شینو نے کنکھیوں سے اس کی سم دیکھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، البتہ کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ براؤن پینٹ پر ہاف وائٹ شرٹ اور چمکتے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے۔ کہیں جا رہے ہو؟ شینو نے بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ جی، کچھ منگوانا ہے؟ اس نے بڑی سادگی سے دریافت کیا۔ نہیں، فی الحال تو کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو یہی بہت ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ باری، تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے نکل گئی؟ مونا کو خاصا تعجب تھا۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ گھر میں 20-30 افراد اور بھی ہیں۔ اس نے قدرے ناگواری سے جواب دیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کے اعصاب ویسے ہی شل تھے۔ بھئی تم تو مسلسل حرکت میں رہتے ہو۔ شینو مسکرائی۔ مگر آنکھیں تو میری 2 ہی ہیں، جدھر جاتا ہوں ساتھ ہی لے کر جاتا ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بھاری بھائی روشی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ بیا نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ شینو ہنسی ضبط کرتے ہوئے سلائیوں پر جھک گئی۔ باری نے ایک نگاہ بیا پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا۔ گلو اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ سارے لڑکے جواد سمیت کتنی انسلٹ فیل کر رہے ہوں گے، زری نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ اور ان سب کے درمیان جواد کی کیا حالت ہوگی؟ شینو نے اگلا نکتہ اٹھایا۔ وہ ویسے ہی غصے کے تیز ہیں، اگر روشی سامنے آ گئی تو دیکھیے گا شوٹ کر دیں گے، روبی نے بڑے دکھ سے کہا۔ دیکھا نہیں، رات سے اب تک کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوا اس طرف، لالی نے توجہ دلائی۔ پتہ نہیں بڑی امی نے گلو آپا کو کیوں بلوایا ہے، تانیہ نے سوچ کر رخ موڑا۔ روشی کے سلسلے میں کوئی بات کرنا ہوگی، روبی نے سوچ کا اندازہ لگایا۔ اب کیا بات رہ گئی ہے؟ شینو تمسخرانہ مسکرائی۔ روبی جل کر ایک میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اتنی لڑکیاں تھیں ہال میں مگر ایک محسوس کیا جانے والا سناٹا طاری تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔